اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ مریم جو قرآن مجید کا 19 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 66 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں ارشاد الہی ہو رہا ہے اور انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو کیا میں زندہ کر کے نکالا جاؤں گا. وہ یقول الانسان یعنی انسان ہو کر اللہ کی قدرت کے بارے میں شک پیدا کرنا انسانی عقل و شعور و مشاہدات کے خلاف ہے. عقل و شعور کے خلاف اس لیے ہے کہ اس عظیم کائنات کو پیدا کرنے والی ذات کے لیے انسان کا دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. سورہ غافر جو قرآن مجید کا 40 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 57 میں ارشاد الہی ہو رہا ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے خلق کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہ. سورہ یاسین قرآن مجید کا 36 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 81 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا آیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کرے. مشاہدات کے خلاف اس لیے ہے کہ انسان اپنی پیدائش پر تو علم رکھتا ہے کہ عدم سے وجود میں لایا گیا ہے. ایسے الٹے سیدھے سوالات کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے. اسی کی خاموشی کے فوائد بے شمار ہیں. بیان الانوار کی جلد 71 میں لکھا ہے کہ طویل خاموشی اختیار کرو کیونکہ یہ شیطان کے بھگانے کا سبب اور دینی امور میں تمہاری معاون ہوتی ہے. خاموشی حکمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، محبت کے حصول کا موجب ہے اور ہر اچھائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے. خاموشی طبع انسان کی بہت زیادہ ہیبت ہوتی ہے. خاموشی جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی ہیبت زیادہ ہوگی. خاموشی اختیار کرو بچے رہو گے. خاموشی حکمت ہے، سکوت سلامتی ہے. اگر کلام میں بلاغت ہو تو خاموشی میں لغزشوں سے سلامتی ہوتی ہے. خاموشی سے زیادہ کوئی چیز حفاظت نہیں کر سکتی. خاموشی اختیار کرو کیونکہ اس کا کم ترین فائدہ سلامتی ہے. خاموش رہو کہ بچے رہو. خاموشی وسیع خزانہ ہے، بردبار کی زینت و جاہل کی پردہ پوشی ہے. عمر بھر خاموشی اختیار کیے رہو تو تمہارے معاملات خوشگوار رہیں گے. خاموشی علم کی زینت اور بردباری کا سرنامہ ہے. خاموشی وقار عطا کرتی ہے اور معذرت خواہی کی تکلیف سے بچاتی ہے. خاموشی فکر کا چمن ہے. خاموشی اختیار کیے رکھو، اس سے تمہاری فکر منور ہوگی. خاموشی سے زیادہ کام لو، اس سے تمہاری سوچ اور فکر بڑھے گی. قلب نورانی ہوگا اور لوگ تمہارے شر سے بچے رہیں گے. بہت سے مقامات پر خاموشی مددگار ہوتی ہے. خواہ تم فصاحت سے گفتگو بھی کر سکتے ہو. جب کسی مومن کو خاموشی اختیار کیے دیکھو تو اس کے قریب ہو جاؤ کیونکہ اس پر حکمت نازل ہو رہی ہوتی ہے. عقل مند کی رہنما سوچ و بچار اور سوچ و بچار کی رہنما خاموشی ہوتی ہے. جانوروں کے منہ پر نہ مارو. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانوروں کے منہ نہ داغو اور ان کے منہ پر نہ مارو کیونکہ وہ خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور کوئی پرندہ صحرا و دریا میں شکار نہیں ہوتا مگر اپنی تسبیح ترک کرنے کی وجہ سے. یہ تفسیر نور الثقلین میں لکھا ہے. ایک دفعہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میری یہ دونوں کپڑے دھو ڈالو. انہوں نے عرض کی ان کو تو کل ہی میں نے دھویا تھا. اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ نہیں جانتی کہ کپڑے بھی تسبیح کرتے ہیں اور جب یہ میلے ہو جاتے ہیں تو ان کی تسبیح رک جاتی ہے. یہ حلیۃ الاولیاء میں بھی لکھا ہے اور تفسیر میزان میں بھی لکھا ہے.
اللہ ہمیں اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔